السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے دو مسئلے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارے قبرستان میں دو چیزیں بہت عام ہیں۔ ایک یہ کہ جب کسی میت کو دفنا دیتے ہیں تو تدفین کے بعد قبر کے اوپر ہری شاخ لگائی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا یہ کہ تدفین کے بعد قبر کے اوپر پانی چھڑکا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ چونکہ ان دونوں معاملے میں اب لوگ بہت غلو کرتے ہیں اور معاملہ بدعت تک جا پہنچا ہے، اسی لیے ان دو مسئلوں کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری شاخ منگائی، کھجوروں کی ٹہنی کی ہری شاخ منگائی اور بیچ میں سے اس کے دو ٹکڑے کر کے دو قبر پر لگایا۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس میں کیا مصلحت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، یعنی بذریعہ وحی اللہ کے نبی کو بتلایا گیا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری شاخ منگا کر دو ٹکڑے کر دونوں قبروں پر لگا دیے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جب تک تر رہیں گے ان دونوں کا عذاب نہیں ہوگا۔ تو اسی روایت کی وجہ سے لوگوں نے ہری شاخ لگانا شروع کیا اور معاملہ جو ہے کہ پھول ہار تک پہنچ گیا ہے۔ حالانکہ محدثین فقہاء لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی کو وحی نازل ہوئی تھی اور وحی کے ذریعے معلوم ہوا صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ آج ہم پر تو وحی نازل ہوتی نہیں کسی پر، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ دوسری بات، یہاں پر اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کو لگایا تھا، لہٰذا اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی کہ ان دونوں کا عذاب ختم ہو گیا۔ اور یہاں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ہر قبر پر لگانا شروع کر دیا۔ اگر یہ سنت ہوتا، مستحب ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا معمول ہوتا، لیکن صحابہ کرام کا کوئی معمول ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے تدفین کے بعد یہاں پر ہری ٹہنی لگائی ہو۔ لہٰذا ہم نے اللہ کے نبی کے عمل کو دیکھا، لیکن اللہ کے نبی کی خصوصیت کیا تھی ہم نے وہ نہیں دیکھا، اور آج ہم نے ہر قبر پر ہری شاخ لگانا شروع کر دیا۔ تو کیا ہم پر وحی نازل ہو رہی ہے کہ صاحب قبر پر عذاب ہو رہا ہے، یا ہمارے ہاتھ کی خصوصیت ہے؟ دوستو بالکل نہیں، یہ چیز اب ہمیں بدعت بنتی جا رہی ہے، اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ معاملہ ہری شاخ سے آگے بڑھتے بڑھتے ہال پھول تک پہنچ گیا کہ لوگ اب جو ہے کہ گلاب کے پھول اور بہت سارے پھول اس پر بچھاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ٹہنی سے یہاں تک پہنچا ہے، اب لوگوں نے ضروری سمجھ لیا ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے، یہ قابل ترک عمل ہے۔ صحابہ کرام سے عمل ثابت نہیں ہے۔ اگر واقعی سنت ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو دیکھ کر صحابہ کرام اس عمل کو کرتے، لیکن صحابہ کرام سے عمل ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ عمل قابل ترک ہے۔ دوسری بات کہ قبر کے اوپر پانی چھڑکا جاتا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانی چھڑکا تھا اور مستحب ہے، اور یہ سر کی جانب سے شروع کرنا ہے اور پائتی پر ختم کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی چھڑکا تھا قبر کی مٹی کو جمانے کے لیے، قبر کی مٹی جو ہے کہ ڈالی جاتی ہے تو اوپر پر سے ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہوا کے ذریعے یہاں سے وہاں ہو جائے اور قبر بالکل جو ہے کہ زمین کے برابر ہو جائے، تو یہاں پر اس قبر کی مٹی کو جمانے کے لیے پانی ڈالا تھا۔ اگر بعد میں بھی اگر مٹی ہٹ جاتی ہے یا مٹی جو کھل جاتی ہے تو اس کو جمانے کے لیے پانی ڈالنا درست ہے، حرج نہیں ہے۔ لیکن اب لوگ جو ہے کہ باقاعدہ پانی لیتے ہیں اور قبرستان میں پانی لے کر کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی دفنائے ہوئے کئی مہینے کئی سال ہو جاتے ہیں، اب آپ جا کر پانی چھڑک رہے، اور لوگوں کا عقیدہ اب ایسے ایسے بنتا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے صاحب قبر کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو بالکل ناجائز و غلط ہے دوستو۔ اس پانی چھڑکنے سے صاحب قبر کو کوئی ٹھنڈک نہیں پہنچتی ہے، یہ تو صرف اور صرف مٹی جمانے کے لیے تھا، اور پہلی مرتبہ کافی ہوتا ہے، یہ مٹی جم جاتی ہے پھر دوبارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمارے قبرستان میں باقاعدہ پانی والے لے کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں پانی اس طرح اور جا کر ڈال کر آتے ہیں۔ تو لوگ عقیدہ بن چکا ہے کہ یہ سنت ہے، ہر مرتبہ مستحب ہر مرتبہ ہے، کیونکہ ہر مرتبہ مستحب سنت نہیں ہے، یہ تو صرف مٹی جمانے کے لیے ہے اور صاحب قبر کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، یہ عقیدہ تو بالکل باطل ہے دوستو۔ لہٰذا دو مسئلے ہو گئے، قبر پہ ٹہنی لگانا کہ یہ بدعت ہے، اب نہیں لگانا چاہیے،
کہ معاملہ یہاں سے پھول تک پہنچ گیا، اور وہاں اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی۔ اور دوسرا کہ پانی قبر کے اوپر پانی کو چھڑکنا، تو یہ پانی جو چھڑکا جاتا ہے مٹی کے جماؤ کے لیے ہے، اس سے صاحب قبر کو کوئی ٹھنڈک نہیں پہنچتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔